السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمان ہے اور اہل بیت کا بغض کفر و نفاق ہے۔ اہل بیت کی محبت ذریعہ نجات و کمال ہے اور اہل بیت کا بغض ذریعہ ہلاکت و زوال ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت دلیل مغفرت و یقین ہے اور اہل بیت کا بغض دلیل لعنت و خسران ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت حب آل محمد عطا کی گئی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے کے گئے تو آپ نے پورے کا پورا نصاب شریعت بیان فرما دیا۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا عام ہے اور کیا خاص ہے، کیا ضروری ہے اور کیا مستحب ہے، ہر ایک چیز کو اللہ کے نبی نے کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ قرآن و سنت کی جس وقت توضیحات و تشریحات کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا اپنی آل بیت کی اپنی اور اپنی آل بیت کی محبت پر زور دیا ہے، اتنا اللہ کے رسول نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پہ زور نہیں دیا، اور جتنا اللہ کے نبی نے اپنے اور اپنی آل بیت کے بغض اور دشمنی سے ڈرایا ہے، اتنا چوری، زنا، ڈکیتی اور قتل سے نہیں ڈرایا، جس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ جو بڑی سے بڑی نیکیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نیکی نبی و آل نبی کا پیار ہے، اور جو بڑے سے بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ نبی اور ان کی آل بیت کا بغض ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کو دیکھیں تو میرے نبی نے بہت زیادہ زور دیا ہے اپنی آل بیت کی محبت پر۔ ارشاد مصطفی امام طبرانی اسے اپنی اوسط کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت فانہ من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا او کما قال النبی علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں ہم آل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقی ہوا، یعنی اس حالت میں وہ مرا کہ درا حال ہے کہ وہ ہم سے پیار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، کسی بندے کو اس کا کوئی بھی عمل، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی چھوٹی، اس کی بڑی، کوئی بھی نیکی اسے اس وقت تک نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ ہم آل بیت کے حق کی معرفت نہ حاصل کر لے۔ اب غور کیجئے، نماز کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اس کی قبولیت معلق ہے کس پر؟ معرفت حق آل بیت پر۔ روزہ کتنی بڑی نیکی ہے اور سعادت ہے، دیگر حج اور بڑی بڑی عبادات کس قدر بڑی نیکیاں ہیں، لیکن نبی کی احادیث بڑی واضح ہیں کہ اگر جب تک کوئی شخص آل بیت کا سچا پیار دل میں نہیں رکھے گا، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ویسے حب آل محمد کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا
خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا۔ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا۔ میرے پیارے نبی کی سیدی سے امام ترمذی سے لے کر آئے ہیں الاحادیث المختارہ کے اندر امام ضیاء الدین مقدسی نے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، امام بیہقی اس حدیث کو لے کر آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ ویکون اہل بیتی احب الیہ من اہل بیتہ وتکون ذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کر لے، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، اور میری اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری جگہ تو میرے نبی نے اختتام کر دیا، میرا نبی فرماتے ہیں واللہ لا يدخل قلب الرجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتی۔ امام بیہقی شعب الایمان میں یہ حدیث لے کر آئی ہے، امام طبرانی یہ روایت لے کر آئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں، اللہ کی قسم میں کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے پیار نہیں کر لیتا۔ دوستان گرامی ذرا غور کریں، اس حدیث نے تو میں کہتا ہوں حد کر دی ہے۔ یہ حدیث تو واضح کر رہی ہے جیسے وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ویسے اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو پھر یہ صدا لگتی ہے اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں جسے پنجتن کا گھرانہ ملا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا، اذانیں
آواز آئے اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا دوستان گرامی میرے نبی مکرم نے اپنی آل بیت کی محبت پر، ان کی قربت پر، ان سے تعلق اور رشتہ جوڑنے پر کس قدر زور دیا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور صرف ایک زید بن ارقم ہی نہیں ہے، دیگر بھی میرے نبی کے اور صحابہ اور بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، غدیر خم کا موقع ہے۔ میرے نبی کی ظاہری حیات کا آخری سب سے بڑا اجتماع ہے۔ میرا نبی فرماتے ہیں انی ترکتو فیکم ما، تفصیلی حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 بار نبی کے یاروں کے سامنے میرا نبی یہ فرما رہے ہیں، اور میں تمہیں اپنی آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اپنی آل کے معاملے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ اور سنو یہ حدیث امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے، امام مسلم بھی حدیث لے کر آئیں گے، امام احمد بن حنبل مسند میں لے کر آئیں گے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، بیہقی کے اندر موجود ہے، دیگر اہل سنت کی 50 سے زیادہ حدیث کی عمدہ اور بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر ذرا سنیے آگے میرے نبی نے ایک اور اسی طرح کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، میرے نبی نے اس میں فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لم تدلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں او میرے صحابیوں، میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، ان میں پہلی کتاب اللہ ہے، یہی وہ اللہ کی رسی ہے کہ جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے، یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ ان تمسکتم بگی لن تدلوا بعدی، اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑے رکھا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ خطاب نبی کے صحابہ کو ہے، قیامت تک ساری امت کے لیے یہ رہنما اصول ہے۔ اگر ایک ہاتھ میں قرآن ہوا، دوسرے ہاتھ میں نبی کی آل کا دامن ہوا، میرا نبی گارنٹی دیتے ہیں اے بندہ جو مرضی ہو جائے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کیا ہے یہ آل نبی بتاتی ہے، اور آل نبی کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے۔ آل نبی یہی اللہ کی رسی ہے، قرآن یہ بھی اللہ کی رسی ہے، اور یہ وہ رسی ہے کہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم آل نبی وہ اللہ کی رسی ہیں جس کو مضبوط پکڑنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں
قرآن بھی دیا ہے، اہل بیت بھی دی ہے۔ قرآن پڑھ کے آل نبی کے قصیدے سنا کر ہم یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صدیاں گزر گئی ہیں پر آپ کا حکم اب تک ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ کی آل بیت ہے، گارنٹی آپ کی ہے کہ پھر گمراہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنی آل بیت کا پیار عطا فرمایا ہے۔ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا، ہاں مل کے آواز آئے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدہ پہ سجدے۔ اور یہ بات بھی میں خود نہیں کہتا کہ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے آل بیت کا یہ مقدس گھرانہ ملا ہے۔ رب کی قسم یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے۔ سنیے جس طرح میرے نبی نے اپنی آل بیت کی محبت پہ زور دیا، اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی آل بیت کے بغض سے روکائے۔ میرا نبی فرماتے ہیں والذی نفسی، مسند بزار کی روایت ہے، والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا اکبہ اللہ فی النار۔ اور جس رب کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم میں جو بھی بندہ ہم آل بیت سے بغض رکھے گا، ہم آل بیت سے بغض، بھئی ہوش میں ہو سارے، ہم آل بیت سے بغض رکھے گا، یہ نہیں فرمایا ہم نبیوں سے بغض رکھے گا، فرمایا ہم آل بیت سے بغض رکھے گا، اکبہ اللہ فی النار، اللہ اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ صحیح ابن حبان کے یہ لفظیں مستدرک الحاکم میں، مستدرک الصحیحین للحاکم میں، سیر اعلام النبلاء میں یہ لفظ موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی کوئی بندہ ہم آل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اب اگلی روایت سنیے، طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا۔ میرا نبی فرماتے ہیں اور جس کسی نے بھی ہم اہل بیت سے بغض کیا قیامت کو اللہ اسے یہودی کر کے اٹھائے گا، اللہ اسے یہودی کر کے اٹھائے گا۔ فقلتو، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے عرض کی ہے اللہ کے نبی ان ساما و صلی، حضور اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ اگرچہ نماز پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو اور اس کو یہ گمان ہو ہم تو مسلمان ہوتے ہیں، میں مسلمان ہوں، یہ اس کو گمان یہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن سن لو جس کے دل میں میری آل بیت کا بغض ہوگا وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا، یہودی بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اب ذرا صاحب لگائیے آل بیت کا پیار کتنا ضروری ہے۔ اب یہاں میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے پیچھے میں حدیثیں بیان کی من احب نال البیت، اور یہاں فرمایا من ابغض نا آل البیت،
پچھلی حدیثیں جو پہلے میں نے بیان کی محبت کے اہمیت کے حوالے سے، ان میں ہے کہ جس نے ہم آل بیت سے پیار کیا، اور یہ جو حدیثیں اس میں جس نے ہم آل بیت سے بغض رکھا۔ اب آپ نے کبھی غور کیا، اور ابھی غور کر لے نہیں کیا تو بھائی حضور اور ہیں اور آل بیت اور ہے، جیسے صحابہ اور ہیں، حضور اور ہے، امت بولتے جاؤ نا، امت اور ہے اور حضور اور ہے۔ حضور نے کہیں بھی نہیں فرمایا جس نے ہم امت سے یہ کیا، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا جس نے ہم صحابہ سے یہ کیا، کیونکہ صحابہ اور ہیں اور حضور اور ہیں۔ لیکن جب آل کا مسئلہ ہے فرمایا جس نے ہم آل بیت سے یہ کیا۔ اور میں بیان کر چکا کوئی ایک دو نہیں ہے، کتنی روایتیں جن میں من حبنا خود کو حضور اہل بیت کے ساتھ لے کر آئے۔ معلوم ہے ایسا کیوں فرمایا کہ آل محمد کو حضور نے اتنی قربتوں میں رکھا ہے کہ ان کی محبت حضور کی محبت ہے، ان کا پیار حضور کا پیار ہے، ان کا ذکر حضور کا ذکر ہے، ان کی دشمنی حضور کی دشمنی ہے، ان کا ادب حضور کا ادب ہے، ان کی بے ادبی حضور کی بے ادبی ہے۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ایک پلڑے پہ پوری کائنات رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے پہ آپ کیا کیا رکھیں گے؟ ویسے چلو آپ ایک سوچتے ہیں، ذرا خیال کرتے ہیں، غور کریں ذرا، اہل بیت کا جو پلڑا ہے وہ پلڑا ویسے کتنا بھاری ہوگا؟ بھائی نبی کا خون ہے، وہ پلڑا کتنا بھاری ہوگا؟ لیکن جب اس اہل بیت کے پلڑے میں حضور خود بھی جا کر بیٹھ جائیں، اب ہر بندہ یہاں بیٹھ کے غور کرے، اور میرے سننے والے اس چیز کا ادراک کریں کہ آل بیت کا کیا منصب اور کیا مقام ہے کہ حضور ان کا ذکر خود کو ساتھ شامل رکھ کے کرتے۔ تو پھر اسی لیے تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بے مثل ہے جہان میں ہیبت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، بھائی ہاتھ اٹھا کے پتا چلے، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت۔ دوستان گرامی، میرے نبی نے جگہ جگہ فرمایا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے اہل البیت۔ دوستان گرامی، یہ اہل البیت کون ہے کہ جو تطہیر کے وارث ہیں، جو مباہلے کے اندر شامل ہیں، کہ جن کی مودت کا حکم میرے رب نے دیا ہے۔ اب ٹیکنیکلی ذرا توجہ سے سننا ہے، یہ اہل البیت یہ کلی ہے۔ میں ہلکے لہجے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسلمون یعنی مسلم، یہ لفظ یہ جو ہے نا یہ کلی ہے، اور اس کلی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک تمام مسلمان داخل ہیں۔ صحابہ یہ کلی ہے، اس کلی کے اندر ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ تک سارے صحابی شامل ہیں۔ اہل البیت یہ کلی ہے۔ اس اہل البیت کے اندر میرے نبی کے سارے قرابت دار شامل ہیں، لیکن جیسے صحابہ کا لفظ بولا جائے تو ٹاپ آف دا لسٹ پہلے صحابہ مراد کون ہوتے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اب دیکھنا یہ کہ جب اہل البیت کا لفظ بولا جائے
تو ٹاپ پر کون ہستیاں مراد ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جب یہ کلی اہل البیت بولا جائے تو ٹاپ پر جو ہستیاں اس سے مراد ہوتی ہیں وہ کون ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن۔ کون بھائی کون بولو؟ علی، فاطمہ، حسن۔ اسی لیے تو پھر نیازی کی روح کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے لکھا تھا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر نبی کی اہل بیت میں یہ چار ہستیاں خصوصی طور پر شامل ہیں۔ یعنی جب اہل البیت بولا جائے تو سب سے پہلے دماغ میں جو چیز آتی ہے یا آنی چاہیے وہ کون ہے؟ علی، فاطمہ، آہستہ بولے ہو، علی، فاطمہ، علی، فاطمہ، علی، فاطمہ۔ اور یہ میرا قیاس نہیں ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے آل البیت سے سب سے ٹاپ پر یہ چار مراد دی ہیں۔ امام حاکم اپنی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ امام نسائی اور دیگر محدثین کرام یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ اس کے معنی میں حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، نسائی شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم حدیث کی تمام کتابوں میں اس معنی کی روایت موجود ہے، الفاظ مختلف ہیں، معنی یہی ہے۔ میرے نبی مکرم سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لما نظر رسول اللہ الی الرحمت حابطہ، ایک دن حضور بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی نے خدا کی رحمت کو برستا دیکھ لیا۔ یہ والے جملے آپ کو دیگر حدیث کی کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی رحمت کو برستا نازل ہوتا دیکھ لیا۔ قال ادعو لی ادعو لی، حضور نے فرمایا بلاؤ میرے لیے، بلاؤ میرے لیے۔ فقالت صفیہ، اللہ کے نبی کی بیوی، ہم مومنوں کی امی حضرت سیدہ صفیہ کہنے لگیں، من یا رسول اللہ، حضور کس کو بلایا جائے؟ قال اہل بیتی، میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کو بلاؤ، میری اہل بیت کو بلاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے خود تشریح کی، میری مراد کون ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین، وفی روایت علی و فاطمہ والحسن والحسین فجیء بہم، ان کو لایا گیا چار کو، کس کس کو؟ علی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، فَأَلْقَى عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ كِسَاهُ، اللہ کے نبی نے انہیں سامنے بٹھایا، ان پر اپنی چادر ڈالی، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، چادر ان پر ہاتھ اٹھ گئے نبی کے، فَقَالَ، دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء آلی، یا اللہ یہ ہے میری خصوصی آل،
فصلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ درود بھیج محمد پہ، آل محمد پہ۔ انزل اللہ، اللہ نے جبریل کو قرآن کی آیت دے کر بھیج دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارے اہل بیت میں اور بھی ہستیاں ہیں، پر جب لفظ اہل بیت بولا جائے ٹاپ پہ جو مراد ہوتے ہیں علی۔ اسی لیے تو پھر صدا لگتی ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حسنین فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شہ خدا ہے۔ کعبہ عشق کا میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ یہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ یہ لکھنا نیازی کہ یہ پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور پوری مسجد، پورا اجتماع کا مجمع صدا لگنی چاہیے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، بولو اس میں، بولیے بولیے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی روایات صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ جن میں بڑا واضح ہے کہ میرے نبی کی اہل البیت میں ٹاپ کی جو ہستیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ کون کون سی؟ اور یہی وہ 4 ہیں، یہی وہ جو 4 ہیں، یہ ہر جہت سے، ہر حیثیت سے اہل بیت میں بھی جدا ہیں، صحابہ میں بھی جدا ہے۔ کیا بولا میں نے؟ یہ 4 ہستیاں اہل بیت میں بھی جدا ہیں اور صحابہ میں بھی جدا ہیں۔ صحابہ میں بھی یہ وراء الورا ہیں، اہل بیت میں بھی یہ وراء الورا ہیں۔ ان میں سے بہت ساری ایسی شانیں پائی جاتی ہیں ان میں کہ جو کسی اور میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ ذرا کون ہے؟ بولیے بولیے ذرا کون ہے؟ علی، علی، فاطمہ، حسن، بولیے علی، حسین۔ کتنے خصوصی ہیں جی؟ یہ 4 لوگ خصوصی ہیں، اور ان 4 میں سے پھر 2 لوگ اور خصوصی ہیں، اور آج انہی دونوں کا ذکر ہے۔ محرم الحرام آتا ہے تو ہر ایک زبان پر حسین 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 جاری ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جیسے محمد الرسول اللہ امت کے کسی ایک طبقے کے بزرگ نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ سے رشتہ امت کے کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، بلکہ ہر مومن اور مسلم وہ مومن مسلم ہوگا ہی تب کہ جب وہ محمد الرسول اللہ کو اپنی محبتوں کا قبلہ بنائے گا، حضور کی ذات کو اپنے سے سب تمام کے تمام محبوبوں سے بڑا محبوب سمجھے گا۔ اسی طرح حسین ابن علی ہوں یا حسن مجتبیٰ ہوں، یہ کسی ایک طبقہ امت کے بزرگ نہیں ہیں۔ جس کا رشتہ رسول اللہ سے ہے اس کا رشتہ حسن سے بھی ہے، حسین سے بھی ہے۔ نبی پاک نے مختلف مواقع پر ان دونوں کی محبت کو اپنی محبت میں بند کر دیا، شرط لگا دی کہ میری محبت تب ہی ہوگی جب ان کی محبت ہوگی۔ سنتے جائیے، سبحان اللہ کی آواز آئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کی صحیح حدیث ہے،
میرے آقا حضور نے فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا للحسن والحسین من احبہما احببتہ، جس نے ان دونوں سے پیار کیا میں اس سے پیار کروں گا، وَأَحْبَبْتُهُ وَفِي رِوَایَةٍ وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ، اور جس سے میں پیار کر لوں احبہ اللہ، وہ رب کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، وَأَحَبَّهُ اللَّهُ، اور جسے اللہ پیار کر لے ادخلہ جنات النعیم، اللہ اسے جنات نعیم میں داخل کرتا ہے، ومن ابغضہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، او بغا علیہما، یا ان کی نافرمانی اور ان سے دشمنی کی، ابغضتہ، میرا اس کے ساتھ بغض ہے، ومن ابغضتہ، اور جس سے میں بغض رکھوں ابغضہ اللہ، اسے اللہ بغض رکھتا ہے، ومن ابغضہ اللہ، جس سے اللہ بغض رکھے ادخلہ عذاب جہنم ولہ عذاب مقیم۔ طبرانی کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے اللہ بغض رکھے، اللہ ناپسند کرے، اللہ اسے جہنم میں ڈالتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو پھر ذرا بتائیے اہل بیت میں ٹاپ پر کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ، انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ایو اہل بیت کا احب الیکا، یا رسول اللہ یہ اہل بیت تو بہت سارے لوگ ہیں، ان میں آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ فقالا، حضور نے فرمایا الحسن والحسین، مجھے سب سے پیارا حسن لگتا ہے، حسین لگتا ہے۔ وَقَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت بی بی پاک سے فرمایا کرتے تھے، ادعوا لی ابنائے، میرے دونوں بیٹوں کو لے آؤ۔ جب سیدہ ان دونوں کو لے کر آتی فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ، اللہ کے نبی انہیں سونگتے اور انہیں سینے سے چمٹا دیتے، انہیں سینے سے چمٹا لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت میں ان کی دو کی بڑی خاص اور نرالی شانیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے علی اور زہرا پاک ان سے بڑے ہیں، لیکن چونکہ یہ محرم شریف آتا ہے تو اس میں یاد حسین سے دل معمور ہوتا ہے، اس لیے ہم آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تذکار کو خصوصی طور پر یہاں بیان کریں گے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ اب ذرا آپ نے سننا ہے، سب سے پہلے کہا جاتا ہے نا کہ بندے کی جان باڈی شکل و صورت یہ کیسی ہے، ہم اس شکل و صورت اور حلیے کو کیا بیان کریں۔ الاصابہ میں امام حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان الحسن والحسین اشبہ برسول اللہ، حسن حسین ہو بہو تصویر مصطفیٰ لگتے تھے، حسن حسین ہو بہو تصویر مصطفیٰ لگتے تھے۔ اس کی ڈیٹیل ترمذی کے اندر حدیث ہے جو مولا علی سے مروی ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، حسن سینے سے لے کر سر تک ہو بہو حضور کا حلیہ رکھتے تھے، والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذالکا، حسین یہاں سے نیچے پورا دھڑ حسین کا بالکل ہو بہو حضور کا سر، حضور کا دھڑ تھا۔ اب کیا سمجھے آپ؟ یہ سمجھے کہ اکیلا سر ہو اور اکیلا سینہ ہو تو بھی باڈی پوری نہیں، اور اکیلا دھڑ ہو سر نہ ہو تو بھی باڈی پوری نہیں، جب دونوں کو ملائیں تو باڈی پوری ہوتی ہے۔ علی کا بتانا یہ تھا کہ حسن حسین ملائیں تو تصویر محمد پوری ہوتی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کی ملنے سے یا، صاف شکل پاک ہے دونوں کی ملنے
سیاں خط توام میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ تھوڑا عرض کر دوں کہ یہ تشبیہ دی ہے کہ یہ جیسے خط توام میں دو ورقے لکھے ہوں تو یہ دو ورقہ نور کا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں ہے کہ یہ مشکل اصطلاح استعمال کی ہے۔ خط توام کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانوں میں جاسوس ہوں یا بادشاہوں کے آگے ملازم ہوں یا خصوصی دستاویزات جس وقت تیار ہوتی تھیں تو ان کے لیے خط توام ایجاد کیا گیا تھا۔ خط توام یہ ہوتا تھا کہ ایک صفحے کے اوپر چترکاری کر دی جائے، پھول بوٹے بنا دیے جائیں، لیکن اس کی خاص لائنیں ایسی ہوں کہ جن کے اندر لفظ لکھے جائیں، یعنی اپنا مقصودی عبارت لکھی جائے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جیسے دو صفحے لیے جاتے، ان دونوں کی ڈائمنشن ایک طرح رکھی جاتی، ان کی لائنیں زاویے آپس میں ملائے جاتے، ایک صفحے پہ سیدھے لفظ لکھے جاتے، دوسرے صفحے پہ الٹے لفظ لکھے جاتے، اور اگر جو مقصودی جملہ ہوتا تو وہ آدھا ایک صفحے پر آدھا دوسرے صفحے پر ہوتا، یعنی وہ اکر کے کاغذ کو نیچے سے ایسا خاص انداز سے اس کو لکھا جاتا کہ جب دیکھنے والا اوپر سے دیکھتا تو اسے پھول بوٹے نظر آتے، لیکن اگر کسی روشنی کے سامنے اس صفحے کو یوں کر کے دیکھتا اور دونوں صفحے آپس میں ملتے تو ایک لفظ ایک صفحے کا دوسرا دوسرے کا، تو پوری عبارت سامنے سب نظر آ جایا کرتا۔ اب اس میں دو چیزیں تھیں، ایک کہ ان کی ڈائمنشن بالکل ایکوریٹ ہو، لائنیں خصوصی ہوتی کہ اوپر نیچے لائن ادھر ادھر نہ ہو، دوسرا یہ کہ یہ آدھا ایک پہ لکھا جاتا آدھا دوسرے پہ۔ اب اگر ایک ملائے تو بھی مقصد پورا نہیں، اگر دوسرا صفحہ ہے تو بھی مقصد پورا نہیں، اور اگر یہ دونوں مل گئے ہیں ان کو نیچے رکھو تو پھر بھی مقصد پورا نہیں۔ ایک روشنی ہونی چاہیے یار، خدا کے لیے یار، ایک روشنی ہونی چاہیے جس روشنی کے سامنے اس صفحے کو سامنے دونوں صفحوں کو اوپر نیچے رکھ کر ڈائمنشن ملا کر ان کو پڑھا جائے تو روشنی کے ذریعے وہ لفظ سامنے لکھے ہوئے آتے ہیں، یوں پیغامات جائے۔ اس کو کہتے ہیں خط توام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا تشبیہ دی ہے، فرماتے ہیں ایک ورقے پہ حسن کے شکل کے، ایک ورقے پہ حسین ہے، بنانی ہے تصویر محمد، بنانی ہے تصویر محمد۔ ایک صفحے پہ خط ہے حسن کی صورت کے، دوسرے صفحے پہ خط ہے حسین کی صورت کے، لیکن آپ کو معلوم ہے میں نے جیسے پہلے کہا یہ نظر تو پھر بھی نہیں آئے گا جب تک روشنی نہ ہو۔ فرمایا اوے اس عبارت کو پڑھنے کے لیے یہ بلب کی روشنی کی ضرورت ہے، تصویر محمد دیکھنے کے لیے عشق اور ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے۔ ایمان کا نور چاہیے، عشق کا نور چاہیے کہ جس سے دیکھو گے حسن کو، دیکھو گے حسین کو، تصویر زہرا کے بابا کی مکمل ہوگی۔ اس لیے میرے نبی کے صحابہ میرے حضور کے وصال کے بعد دور امام حسن مجتبی میں دور دراز سے سفر کر کے آتے، ایک دن رہتے دوسرا دن رہتے، امام حسن بلا کر پوچھتے کیوں آئے ہو، کوئی مقصد؟ کہتے خدا کی قسم حضور کی یاد نے تڑپایا تھا، آپ کو دیکھنے آ گئے، چہرہ آپ کا دیکھتے ہیں یادیں حضور کی تازہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی لیے مجھے کہنا ہے کہ صاف ہے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک دونوں کی ملنے سے حیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، تیری نسل ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جڑے چپ بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو؟ اور تیری نسل او تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو
تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا۔ وہ کون حسین؟ میرا نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ کا وہ محبوب ہو گیا جس کا حسین محبوب ہو گیا۔ آئے ہائے ہائے یار، کہیں ہم سوچیں ہماری تعلیمات میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں بھائیو مسواک مارو اللہ پیار کرے گا، بھائیو بسترے اٹھا کر گھومو پھرو اللہ پیار کرے گا۔ اور یہ جو صحیح حدیثیں نبی کی ہیں، حضور فرماتے ہیں حسین کو محبوب بناؤ اللہ خود محبوب بنا لے گا۔ یہ حدیثیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کیوں ہیں؟ حسین سبت من الاسباط، ترمذی کے الفاظ ہیں یہ۔ حضور فرماتے ہیں حسین سبت ہے اسباط میں سے۔ سبت اس بوٹے کو کہتے ہیں جس کی نیچے سے ایک جڑ ہو اور آگے جا کر ہزاروں ٹہنیاں ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان کو اسباط کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے اور 12 قبیلوں سے پھر پوری دنیا کے اندر ان کی اولاد پھری۔ فرمایا ادھر 12 بیٹے مل کر پوری دنیا میں اولاد، ادھر اکیلا حسین ہوگا پوری دنیا میں اولاد۔ سبت من الاسباط، حسین سبت ہے، اسباط میں سے ایک سبت ہے، میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، میرے شجرے میں سے جس کے ذریعے سے آگے شجرہ چلے گا وہ ایک شجر احدر ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، ایک شجر احدر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی امام علی مقام امام حسین، طبرانی کے الفاظ ہیں، بی بی پاک ایک دن دونوں شہزادوں کو لے کر میرے نبی کی خدمت میں آئیں، اور یہ دن وہ ہیں کہ میرے نبی پاک علیل ہیں، بیمار ہیں، اور اسی بیماری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ فقالت یا رسول اللہ، بی بی پاک نے 2 بیٹے حاضر کیے، حضور یہ ہاذان ابنا کا، یہ آپ کے بیٹے ہیں، ابنایا نہیں فرمایا، حضور یہ آپ کے بیٹے لے کے آئی ہوں، فورثہما شیئا، ان کو کچھ تحفہ دیجئے، ان کو کسی چیز کا وارث بنائیے۔ میرے نبی نے فرمایا اما الحسن فلہو ہیبتی وسودی، یہ جو حسن ہے اسے میری ہیبت مل گئی اور میری سرداری مل گئی، واما حسین فلہو جرتی وجودی، یہ میرا حسین ہے اسے میری جرت مل گئی اور میری سخاوت مل گئی۔ وہ کیا جرت اور کیا سخاوت دے کر میرے نبی نے شہزادوں کو رخصت کیا کہ پھر جابر اور ظالم بادشاہ بصورت یزید امت پر مسلط ہوا۔ اللہ کے حراموں کو حلال، اللہ کے حلالوں کو حرام کرنے والا وہ بدبخت، صحابہ کا قاتل، شرابی، بدماش، گندہ ترین گندے وہ افعال جو آج کے دور میں ایک گندے لڑکے کے اندر جو گندے لڑکے، آپ سمجھتے ہو میں نے لفظ لوڑا اور لڑکا بولا ہے، وہ جو گندی عادتیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر، شراب کا رسیا یہ، گندی ہم جنس پرستی کا شوقین یہ، بندروں سے کھیلنے والا یہ، نماز کا تارک یہ، شراب کا رسیا یہ، ہر قسم کی گندی عادت اس میں۔ اور جب یہ حکومت پر آ گیا، خلافت پر متمکن ہو گیا، اب اس نے وہی اپنا گند وہ حکومت کے اندر پھیلانا شروع کیا۔ شراب کی اجازتیں ملنے لگیں، حلالوں کو حرام، حراموں کو حلال کہا جانے لگا، بہن بھائی کی شادی کو جائز قرار دیا جانے لگا، اور اللہ کے حراموں کو حلال اور حلالوں کو حرام کیا جانے لگا۔ تو ایسے میں میرے نبی پاک کی وہ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ بن عبد المطلب، قیامت والے دن تمام شہیدوں کا سردار امیر حمزہ ہوں گے، وَرَجُلٌ، اور ایک ایسا بندہ ہوگا قام الی امام جائر، جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو گیا، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، اور اسے بری باتوں سے روکنے لگا،
اچھی باتوں سے اچھی باتوں کا حکم دینے لگا، فقتلہ، تو اس ظالم بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہوں گے اور وہ بندہ بھی ہوگا۔ اب وہ کون ہے کہ جس نے ایک ایسے ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا کہ جس کی پاداش میں صرف وہ قتل نہیں ہوا بلکہ پورا خاندان اس کا قتل ہو گیا۔ یقیناً بالیقین اس کیٹیگری میں ہماری نظریں امام حسین پہ جا کے ٹکتی ہیں، اور یہ امام علی مقام امام حسین ہیں جن کو میرے نبی کی جودت ملی، میرے نبی کی صحابت ملی اور میرے نبی کی جرت ملی۔ کیا جرت ہے کہ بادشاہ ہے، ظالم ہے، کتنے صحابہ قتل کر دیے گئے۔ اس سے پہلے جنہوں نے کلمہ حق کہا وہ کہیں غیب میں مارے گئے، کہیں جناب اچانک پتہ چلا وہ گھر سے نکلے تھے اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس طرح سے ٹارگٹ کلنگ میں وہ صحابہ مارے گئے۔ ان کو کھلے عام دھمکی دی گئی، مٹ جاؤ گے حسین، قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن کیا جرت ہے، حسین آگے سے بتائے کر رہے ہوں کہ عام لوگوں کی جرت اور ہے، محمد کی وراثت کی جرت اور ہے، محمد کی وراثت کی جرت اور ہے، اور پھر سخاوت ملی۔ میں جملہ پورا کرتا ہوں، میں یہ لفظ پورے کرتا ہوں تاکہ میرا یہ میسج آ کر پہنچے۔ میرا خواہش ہے کہ یہ میرا عنوان پورا ہو، وقت ذرا زیادہ ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام مکمل ہو۔ حسین کی سخاوت کیا ہے؟ دوستان عزیز، سخاوت میں کوئی بندہ بڑا سخی ہو، وہ کسی کو درخت دے دیتا ہے، کسی کو کپڑے دے دیتا ہے، کسی کو گاڑی دے دیتا ہے، کسی کو نقدی دے دیتا ہے، کسی کو پلاٹ دے دیتا ہے، کسی کو مکان دے دیتا ہے، اور سخی بندہ ہو اللہ کی راہ میں بھی بڑی سخاوت کرتا ہے، خرچے کرتا ہے، دیگیں بانٹتا ہے، سب کچھ بانٹتا ہے۔ جب میرے نبی کے دین کو ضرورت پڑی، اب سخاوت حسین دیکھیے۔ سخاوت میں حسین نے مسکرا کے کیا کیا دیا؟ 6 مہینے کا علی اصغر بھی دے دیا، جوان علی اکبر بھی دے دیا، اون و محمد بھانجے بھی دے دیے، حضرت قاسم جیسا بھتیجا بھی دے دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عثمان بن علی بھی دے دیے، ابو بکر بن علی بھی دے دیے، محمد بن علی بھی دے دیے، عباس بن علی بھی دے دیے، عبداللہ بن علی بھی دے دیے، عون بن علی بھی دے دیے، جعفر بن علی بھی دے دیے۔ ایک روایت میں 9 بھائی، ایک روایت میں 5 بھائی، اور چھٹے خود ہیں۔ یہ بھائی قربان کر دیے۔ حسین تیری سخاوت، فرمایا لے لو میرے نبی کے دین کے لیے، میرے بھانجے بھی لے جاؤ، بھتیجے بھی لے جاؤ، عقیل کی اولاد بھی لے جاؤ۔ تو یہ جو کوئی بھی اس وقت تھا وہ سارے کا سارا سخاوت میں حسین ابن علی نے عطا کر دیا۔ فَلَهُ جُرَّتِي فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، حسین کے لیے جود بھی ہے اور حسین کے لیے جرت بھی ہے۔ کربلا کے اندر امام علی مقام نے سخاوت کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ قیامت تک آنے والا اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا، اور کربلا میں امام نے جرت کا وہ اصول قائم کیا ہے کہ پھر حسین ابن علی کے بعد قیامت تک آج تک نہ کوئی آیا اور قیامت تک نہ کوئی آ سکتا ہے۔ تو پھر اسی لیے ہم نے یہ صدا لگانی ہے اور ہماری گفتگو مکمل ہونی ہے کہ بے مثل ہے جہان میں ہیبت حسین کی، اللہ ہرے اللہ ہرے یہ شان جلالت، سب بھائی بانج بیٹے کر دیے فدا، بے مثل ہے جہان میں سخاوت حسین کی، بے مثل ہے جہان میں سخاوت۔ اور صحیح اور یقینی بات یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، ہر مومن کے دل کا ایک وہ رنج نہ مٹنے والا غم ہے جو صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اس غم کے درد میں بھی عبادت ہے، اس غم کے درد میں بھی ایک نجات کی کیفیت ہے، اور یقیناً یہ درد اسی کے دل میں ہے کہ جس دل میں رسول اللہ کا پیار ہے۔
اللہ تعالی ہمیں شہدائے کربلا کی محبتوں سے لبریز فرمائے، اور اللہ کریم آل بیت اطہار کی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔